میرا سلام ہو اس امام مظلوم پر جس کا کفن تیروں سے سرخ تھا۔ امام حسن علیہ السلام 15 رمضان 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ 40ویں ہجری میں امامت کے درجے پر فائز ہوئے۔ 10 سال تک حضرت نے امامت کی۔ 28 صفر 50 ہجری میں 43 سال کی عمر میں معاویہ کے منصوبے کے مطابق جعدہ کے ذریعے مدینے میں زہر دیا گیا اور شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی کا جنازہ واپس گھر لوٹ آیا ہو؟ نہیں، لیکن ایک جنازہ ایسا ہے جو واپس آیا ہے، اور وہ جنازہ نواسے رسول امام حسن کا ہے۔ حضرت کا مرکز بقیع کے قبرستان میں ہے۔ معاویہ نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ امام حسن کو مخفیانہ طور پر شہید کرا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے 4 منافق علیحدہ بلا کر ان سے بات کی کہ اگر تم حسن بن علی کو شہید کر دو تو میری طرف سے 2000 درہم ملیں گے اور شام کی فوج کا حاکم بنا دوں گا۔ اس کے علاوہ اپنی لڑکیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کرا دوں گا۔ وہ 4 منافق یہ تھے: عمر بن حریث، اشعث بن قیس، حجر بن الحارث، شبس بن ربیع۔ انہوں نے اتنے بڑے انعام کو دیکھ کر معاویہ کی پیشکش کو قبول کیا۔ معاویہ نے ہر ایک پر ایک جاسوس مقرر کیا تاکہ یہ کام مخفیانہ طور پر واقع ہو اور اس کی اطلاع اس کو دیں۔ امام حسن علیہ السلام معاویہ کے مکر سے مطلع ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت بڑی احتیاط کے ساتھ رہنے لگے تاکہ منافقوں کے شر سے محفوظ رہیں۔ حضرت اپنے لباس کے نیچے زرہ پہنتے تھے، یہاں تک کہ اسی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ آخر ان منافقوں نے حضرت کو نماز کی حالت میں تیر کا نشانہ بنایا، لیکن وہی زرہ سبب بنی کہ تیر بدن میں نہ جا سکے۔ اس کی بیٹی جعدہ، جو کہ امام حسن کی زوجہ تھی اور حضرت ابوبکر کی بھانجی تھی، معاویہ نے 1,00,000 درہم اس کے پاس بھیجے اور اس کے لیے یہ پیغام بھی بھیجا کہ اگر تم نے امام حسن کو زہر دیا تو تمہاری شادی اپنے بیٹے یزید سے کر دوں گا۔ جعدہ نے اس کی پیشکش کو قبول کیا اور امام حسن کو زہر دے دیا۔ معاویہ نے پانی والا زہر جعدہ کے پاس بھیجا اور امام حسن نے روزہ رکھا تھا۔ ہوا گرم تھی۔ افطار کے وقت جعدہ نے اس زہر کو اس برتن میں ڈال دیا جس میں دودھ تھا، اور اس برتن کو اٹھا کر امام حسن کے سامنے رکھ دیا۔ امام نے اس برتن سے دودھ پیا۔ اسی وقت زہر کا احساس کیا اور جعدہ سے فرمایا: تم نے مجھے شہید کر دیا، خدا تمہیں قتل کرے۔ خدا کی قسم تم اپنی آرزو کو نہیں پہنچو گی، خدا تمہیں رسوا کرے گا۔ 2 دن کے بعد حضرت اسی زہر کے اثر سے شہید ہوئے، اور معاویہ نے جعدہ کے ساتھ وعدے کے مطابق اس پر عمل نہ کیا، اس کی شادی یزید سے نہ کرائی۔ اس ملعونہ نے امام حسن کے بعد طلحہ کے خاندان میں سے کسی ایک مرد کے ساتھ شادی کی۔ اسے کافی اولاد ہوئی۔ جب بھی اس کی اولاد کی قریش کے کسی فرد کے ساتھ لڑائی ہوتی تو ان کو طعنہ دے کر کہتے تھے: اے اس عورت کے بیٹے کہ جس نے اپنے شوہر کو زہر دیا۔ عمر بن اسحاق کہتے ہیں: میں حسن اور حسین کے ساتھ گھر میں تھا، پس امام حسن کسی غرض سے باہر نکلے۔ جس وقت واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ مجھے بار بار زہر دیا گیا، لیکن کوئی بھی زہر اس جیسا نہ تھا جو اب کی باری مجھے دیا گیا ہے۔ اس زہر نے میرے جگر کو پارا پارا کیا ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ آپ کو کس نے زہر دیا؟ امام نے فرمایا: اس شخص سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر وہی شخص ہو جس کو میں جانتا ہوں تو خدا کا عذاب تم سے زیادہ ہے، اگر وہ نہ ہو تو میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی بے گناہ میری وجہ سے گرفتار بلا ہو۔ روایت دیگر: امام حسن زہر دیے جانے کے بعد 40 روز بیمار رہے اور بستر پر پڑے رہے اور 28 صفر کو آپ کی شہادت ہوئی۔ ایک اور دوسری روایت میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: جب امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کے سرہانے تشریف لائے، اپنے بھائی کی حالت دیکھی تو حضرت روئے۔ امام حسن نے فرمایا: میرے بھائی کیوں روتے ہو؟ امام حسین نے فرمایا: کیسے گریہ نہ کروں؟ آپ کو زہر دیا گیا ہے، اب میں بھائی کے بغیر رہوں گا؟ امام حسن نے فرمایا: میرے بھائی، اگرچہ مجھے زہر کے ساتھ شہید کیا گیا، اس کے باوجود میں جو چاہتا ہوں وہ میرے پاس موجود ہے۔ دودھ ہے، دوا تیار ہے،
بھائی بہنیں رشتہ دار سب کے سب میرے پاس جمع ہیں، لیکن کوئی دن بھی تمہاری شہادت کے دن کی طرح سخت نہیں ہے ابا عبداللہ۔ 30,000 لشکر کے جو اپنے آپ کو ہمارے نانا کی امت سمجھتے ہوں گے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوں گے، وہ تمہارا محاصرہ کریں گے، تم کو قتل کرنے اور خون بہانے کے لیے آمادہ ہوں گے، تمہاری حرمت کی ہتک کریں گے اور تمہاری اولاد کو اسیر کیا جائے گا، تمہارا مال لوٹ لیا جائے گا۔ اس وقت بنی امیہ لعنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ میرے بھائی، آپ کی شہادت اس قدر دل سوز ہوگی کہ تمام چیزیں آسمان سے لے کر زمین تک سب تمہارے اوپر روئیں گی، حتیٰ کہ صحرا میں حیوانات اور سمندر کی مچھلیاں تمہاری مصیبت میں آنسو بہائیں گی۔ اس وقت امام حسن علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو امام نے فرمایا، بھائی میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، اس کا خیال رکھنا اور اس کو انجام دینا۔ جس وقت میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرا جنازہ قبر رسول کے پاس لے جانا تاکہ میں تجدید عہد کر لوں، اس کے بعد مجھے اپنی مادر گرامی کی قبر کے پاس لے جانا۔ اور یہ بھی جان لو کہ کچھ لوگ جو اس کا بغض اور دشمنی خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان رسول کے ساتھ ہے، اس سے آگاہ ہیں، ان سے مجھے ایک مصیبت آئے گی اور تم صبر کرنا، البتہ میری میت کو نانا کی زیارت ضرور کرانا۔ جس وقت امام کی شہادت ہوئی، جنازے کو تابوت میں رکھا، اس کو اس مقام پر لے گئے کہ جہاں پر پیغمبر کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی۔ امام حسین نے امام حسن کی نماز جنازہ پڑھی۔ نماز کے بعد جنازے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس لے گئے، وہاں تھوڑی دیر انتظار کیا۔ حضرت عائشہ کو اطلاع دی گئی کہ بنی ہاشم چاہتے ہیں کہ امام حسن کو حضرت رسول کی قبر کے پہلو میں دفن کریں۔ وہ سامنے آ گئی اور کھڑے ہو کر کہنے لگی، اپنے فرزند کو میرے گھر سے لے جاؤ، اس کو یہاں دفن نہیں ہونا چاہیے اور پیغمبر کے حجاب کو چاک نہ کیا جائے۔ امام حسین نے ان سے فرمایا، آپ نے اور آپ کے والد نے پیغمبر کے حجاب کو پارا پارا کیا ہے۔ آپ پیغمبر کے گھر میں ایسے شخص کو لے گئیں کہ رسول جس کو دوست نہیں رکھتے سے خدا آپ سے ان کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ میرے بھائی حسن نے حکم دیا تھا کہ جنازے کو نانا کے قبر کے پاس لے آؤں تاکہ عہد کی تجدید ہو جائے۔ جان لو کہ میرے بھائی تمام لوگوں سے خدا اور رسول اور قرآن کے معنی کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، اور یہ بھی بہتر طریقے سے جانتے تھے کہ کیا اس سے پیغمبر کا حجاب پارا پارا ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر میں نے بھائی کو یہاں دفن کرنا ہوتا تو تیری کیا جرأت تھی کہ تو منع کرتی؟ میں تو اپنے بھائی کی میت کو وصیت کے مطابق دفن نہیں بلکہ قبر رسول کی زیارت کے لیے لایا ہوں۔ عائشہ نے امام حسن کے جنازے کو رسول خدا کے حرم سے روکے رکھا، حالانکہ امام حسن فرزند رسول تھے۔ کیوں اس کو منع کیا اور روکا جبکہ امام حسن پیغمبر کی روح کی طرح ہیں؟ حضرت عائشہ نے گمان کیا کہ ان دونوں جنازوں کے درمیان فاصلے کی وجہ سے ان دونوں کا تعلق ایک دوسرے سے ختم ہو گیا۔ محدث قمی صاحب مناقب سے نقل کرتے ہیں کہ امام حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے۔ دفن کے وقت حضرت کے بدن سے 70 تیر نکالے گئے۔ اس لیے ہم زیارت جامعہ ائمۃ المؤمنین میں پڑھتے ہیں، خاندان نبوت تم ایک سے بڑھ کر ایک ظلم کا شکار ہوئے، ایک وہ کہ جس کا سر شگافتہ ہو گیا محراب عبادت میں، دوسرا وہ ہے کہ جس کی شہادت کے بعد تابوت کے اوپر جو کپڑا تھا اس کو تیروں کے ساتھ چھلنی کیا گیا۔ تم میں سے کچھ کو شہید کر کے اس کے سر کو بیابان میں نیزے پر پھرایا گیا، تم میں سے بعض کو قید خانے کے گوشے میں زنجیر ڈال کر کھینچا گیا اور ان کے اعضاء لوہے کے اثر کی وجہ سے زخمی ہو گئے اور زہر کی وجہ سے اندر کا حصہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے بعد امام حسین اور ان کے ساتھی جنازے کو اٹھا کر بقیع کے قبرستان میں لے گئے اور وہاں اپنی دادی فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں دفن کیا۔
جنادہ بن امیہ روایت کرتے ہیں کہ جب بیماری کی وجہ سے حضرت امام حسن کی شہادت ہوئی، اس موقع پر میں بھی حضرت کی عیادت کرنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے اور خون حضرت کے دہنے مبارک سے گر کر ایک تشت میں جمع ہو رہا ہے، اس میں جگر کے ٹکڑے بھی تھے۔ میں نے عرض کیا، مولا اس کا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ آپ نے فرمایا، خدا کے بندے، موت کا کیا علاج ہے؟ اس کے بعد میں نے عرض کیا، مجھے کچھ نصیحت کیجیے، تو حضرت نے فرمایا، اے جنادہ، آخرت کے سفر کے لیے آمادہ ہو جاؤ، موت کے آنے سے پہلے توشہ آخرت ہاتھ میں لے لو اور جان لو کہ تم دنیا کی جستجو میں ہو اور موت تمہاری جستجو میں ہے، کل کی فکر آج نہ کرو۔ پھر میں نے دیکھا کہ اچانک امام حسین کمرے میں داخل ہوئے۔ امام حسن کا رنگ زرد ہو چکا تھا اور سانس اکھڑا تھا۔ امام حسین امام حسن سے لپٹ گئے اور ان کے سر اور آنکھوں کو چوما اور حضرت کے پاس بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے۔ اب زندہ نہ رہا، بھائی سوئے خلد گیا، سنے سبز کا